بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو روحانی سکون 786 میں میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام نے خاندان کو خاص اہمیت دی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے تمام افراد پر ایک دوسرے کے حقوق مقرر کیے ہیں، لیکن والدین کا مرتبہ اور عظمت خاندان اور نسل کی نشو و نما میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم نے ماں کے حق کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کی قربانیاں بھی زیادہ ہیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد کا مفہوم ہے، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم ہے، اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو، اے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے، تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ اور برکت ہو تو وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ والدین کی طرف ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھنا آنکھ ہونے والے اسباب میں سے ایک ہے۔ اگرچہ ماں باپ وہ اپنی اولاد پہ ظلم کرتے ہیں، پھر بھی اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، اور والدین کے آنکھ ہونے کا نتیجہ نماز کا قبول نہ ہونا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، جو کوئی اپنے والدین کی طرف نفرت سے دیکھے جبکہ والدین نے اس پر ظلم بھی کیا ہو، تب بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، اللہ کی رضا مندی والد کی رضا مندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، اور سارے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، سوائے والدین کے ستانے کے، کہ اس کی سزا مرنے سے پہلے جلد دنیا میں دیتا ہے۔ اگر والدین یا ان میں سے ایک غیر مسلم یا فاسق یا کافر ہو تب بھی قابل احترام ہیں، ان سے اچھا رابطہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جو شخص ماں کو گالی دے یا ان کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرے گا وہ خدا کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ ماں باپ کی شان میں نازیبا الفاظ کا استعمال کرنے والا سزا کا مستحق ہے، اور اس کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اپنے والدین کی طرف ایک مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھے، خدا اس کے لیے ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج لکھ دے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے تب بھی یہی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خدا بہت بڑا ہے اور ہر عیب سے پاک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے سب سے اچھا دروازہ ہے۔ اب تجھ کو اختیار ہے، اے انسان، اے مسلمان، کہ اس دروازے کی حفاظت کرے یا ضائع کر دے۔ بڑھاپے میں حسن سلوک کا خصوصی حکم۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر والدین کے بڑھاپے کو ذکر فرما کر ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی مت کہنا اور نہ ان سے جھڑک کر بات کرنا۔ اللہ رب العزت نے بڑھاپے کی حالت کو خاص طور سے اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ والدین کی جوانی میں تو اولاد کو نہ کہنے کی ہمت ہوتی ہے اور نہ ہی جھڑکنے کی۔ جوانی میں بدتمیزی اور گستاخی کا اندیشہ کم ہوتا ہے، البتہ بڑھاپے میں والدین جب ضعیف ہو جاتے ہیں اور کمزور اولاد کے محتاج ہوتے ہیں تو اس وقت اس کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے۔ پھر بڑھاپے میں عام طور پہ ضعیف کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑا پن اور جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ بعض دفعہ معمولی باتوں پر بھی والدین اولاد پہ غصہ کرتے ہیں،
یہ اولاد کے امتحان کا وقت ہے کہ وہ اس کو برداشت کر کے حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں یا ناک بھوں چڑھا کے بات کا جواب دیتے ہیں، یعنی والدین کو سخت طور پر سخت جملے استعمال کرتے ہیں۔ اس موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جواب دینا اور جھڑک کر بات کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو اف بھی مت کہنا اور ان کی بات پر معمولی سی ناگواری کا اظہار بھی مت کرنا۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے، کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ نہ بتلا دوں؟ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کا شریک ٹھہرانا، اور دوسرا والدین کا نافرمان، یعنی والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ہے کہ اگر والدین کی بے ادبی میں اف سے کم درجہ ہوتا تو اللہ جل شانہ اسے بھی حرام فرما دیتے۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ عبادت کے بعد اطاعت والدین کا درجہ رکھتی ہے اور گناہ میں شرک کے بعد والدین کی نافرمانی کا درجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کے ساتھ نافرمانی کی مختلف قسم کی شدید سزائیں وار ہیں۔ ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، یعنی باعث نجات و سعادت ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ والدین کی ناراضی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، لہٰذا ہمیں والدین کی اطاعت اور فرما برداری میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں بھی والدین کی قدر و اہمیت بیان کی گئی ہے، چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص سے اس کے والدین راضی ہوں اللہ پاک اس سے راضی ہے، اور جس سے اس کے والدین ناراض ہوں اس سے اللہ پاک بھی ناراض ہیں۔ ترمذی شریف۔ حدیث مبارکہ میں تو ماں باپ کو جنت دوزخ سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ماں باپ تیری جنت اور تیری دوزخ ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سب گناہوں کی سزا قیامت میں ملے گی، لیکن ماں باپ کے نافرمان کو اللہ پاک دنیا ہی میں سزا دیتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ پاک اسے مقبول حج کا ثواب فرمائے گا۔ ماں کی شان۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن اخلاق کا زیادہ حقدار کون ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ عرض کی، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون؟ ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ تیسری بار عرض کی، اس کے بعد کون؟ تو آپ علیہ السلام نے اس مرتبہ بھی یہی ارشاد فرمایا، تمہاری ماں، یعنی تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ اس نے پھر عرض کی، اس کے بعد کون؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیرا باپ۔ پھر قریبی کا زیادہ حق ہے، پھر جو اس کے بعد قریبی ہو۔ صحیح بخاری۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، ایک راستے میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پہ ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا۔ میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں، کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ سرکار مدینہ راحت و قلب و سینہ معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں درد کی جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ باپ کی شان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ بے شک تمام نیک اعمال سے بڑھ کر نیک عمل یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے۔ صحیح مسلم۔ بعض ماں باپ تو بچوں کے سامنے بولنے سے ڈرتے ہیں کہ زیادہ بولا تو اولاد گھر سے نہ نکال دے۔ حیرت ہے، افسوس ہے ایسی اولاد پر جس کے ماں باپ ان سے بات کرنے میں ڈرتے ہوں۔
تعجب ہے اس بیٹی پر جس سے ماں بات کرنے میں ہچکچائے کہ بیٹی مجھ پر چیخے گی۔ آپ غور تو کریں یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی نافرمانی ہے۔ اولاد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اولاد کا اندازہ والدین کے سامنے ایسا ہو جیسا غلام کا انداز اپنے آقا کے سامنے ہوتا ہے، مگر کیا آج ایسا نہیں کہ بعض والدین اپنی اولاد کے سامنے غلام بنے نظر آتے ہیں کہ بیٹا میرا یہ کام کر دو، بیٹا مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو، اور بیٹا جھاڑ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے پیسے ہیں، آپ پریشان نہ کیا کریں، ابو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، امی آپ پرانی باتیں نہ کیا کریں، اب زمانہ بہت بدل گیا ہے۔ کیا یہ انداز ہوتا ہے والدین سے بات کرنے کا؟ ان کو اولاد یہ کہتی کہ سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ ان کو تو تب بھی سمجھ آتی تھی جب اولاد کو بولنا نہیں آتا تھا۔ بچہ روتا تھا تو ماں کو پتہ چل جاتا تھا کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا بھوک لگ رہی ہے۔ ماں باپ کا نعم البدل تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہ ماں باپ اپنی اولاد کی خاطر زندگی کے شب و روز قربان کر دیتے ہیں۔ باپ صبح سے رات تک صرف اس لیے محنت کرتا ہے کہ میری اولاد اچھا کھا سکے، اچھا پہن سکے، اچھا پڑھ سکے، معاشرے میں عزت اور مقام حاصل کرے، جبکہ ماں 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھ کر پیدائش کے وقت سخت تکلیف برداشت کر کے اپنا خون جگر پلا کر اپنی رات کی نیندیں قربان کر کے اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ ناروا سلوک کرنے والے دنیا میں کس طرح سزا ملتی ہے، ایک عبرت انگیز حکایت ملاحظہ کریں۔ چنانچہ ایک سنگ دل بیٹا اپنے بوڑھے باپ سے تنگ آ کے جنگل میں چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ جب جنگل میں اپنے باپ کو لے کر پہنچا تو باپ نے کہا، بیٹا سردی کا موسم ہے، مجھے کم از کم ایک کمبل تو دے جاؤ۔ اس وقت بوڑھے شخص کا پوتا بھی وہاں موجود تھا۔ بیٹے نے اپنے بیٹے سے کہا، گھر جاؤ اور ایک کمبل لے کر آؤ۔ بیٹا گھر آیا، کمبل پھاڑ کر آدھا کیا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل پہنچتے ہی جب آدھا کمبل باپ کے حوالے کیا تو باپ حیرت زدہ ہو کر بولا، آدھا کمبل کہاں ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، وہ آدھا کمبل تو میں آپ کے لیے چھوڑ آیا ہوں، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو میں بھی آپ کو اسی جنگل میں چھوڑ جاؤں گا اور باقی ماندہ آدھا کمبل جو گھر پہ رکھا ہے آپ کو لا کر دے دوں گا۔ اللہ پاک ہمیں والدین کی قدر عطا فرمائے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کل جو لوگ مدر ڈے منا رہے ہیں، اس نام پر ماں کو لا کے پھول پیش کرتے ہیں، تو یہ سالانہ مدر ڈے منانا ہمارے اسلام میں اس کا کوئی کلچر نہیں ہے۔ ہمیں تو روزانہ ماں باپ کو مدر ڈے منانا ہے، ان کی خدمت میں آنا ہے، ان کو سلام پیش کرنے ہیں، ان کا ماتھا چومنا ہے، ان کے پیر چومنے ہیں اور ان کی دعائیں حاصل کرنی ہیں۔ یہ روزانہ اسلام کا تصور ہے۔ حالات و واقعات کا بڑا نازک دور ہے۔ ایک عمر رسیدہ بزرگ 5 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کے والد ہیں۔ وہ کراچی کے مشہور علاقے میں واقع اولڈ ہاؤس میں رہتے ہیں۔ صحافت میں ماسٹر کا رکھا ہے اور بینک افسر کی حیثیت سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں، اور گھر چھوڑ کر اولڈ ہاؤس میں آ گئے۔ کہتے ہیں، پہلے میرے بچے مجھ سے بہت ڈرتے تھے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اس لیے اب وہ مجھ سے نہیں ڈرتے۔ ایک بیٹے کو میں نے ہی بینک میں لگایا تھا اور اب وہ مینیجر بن گیا ہے۔ ریٹائرمنٹ پر جو رقم ملی اس سے 3 منزلہ مکان بنایا ہے جس میں سب رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، ماں باپ اس لیے نہیں کہ انہیں گھر سے نکالا جائے، بلکہ انہیں تو سر آنکھوں پر بٹھانا چاہیے۔ یہ کمال ہستیاں بہت دکھی ہوں پھر بھی اظہار نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا، فلاں شہر کا قصائی تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصائی سے ملنے پہنچے تو اس نے آپ علیہ السلام کی دعوت کی۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو قصائی نے ایک بڑی سی ٹوکری اپنے پاس رکھ لی۔ 2 نوالے ٹوکری میں ڈالتا اور ایک نوالا خود کھاتا۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ قصائی باہر گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکری میں نظر کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ٹوکری میں بوڑھے مرد و عورت ہیں۔ جیسے ہی ان کی نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑی، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر ان بزرگوں نے آپ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی اور اسی وقت انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
کسائی جب واپس آیا تو اپنے فوت شدہ والدین کو دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چومتے ہوئے کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ آپ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرمایا، ہاں، تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ کہنے لگا کہ میرے والدین روز یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ پاک ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کرتے ہوئے موت دینا۔ ان کے اچانک انتقال کرنے سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب میری ماں کھانا کھا لیتی تو مجھے اس طرح دعا دیتی، یا اللہ پاک میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مبارک ہو کہ اللہ پاک نے تمہیں میرا جنت کا ساتھی بنایا ہے۔